नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि दरूद शरीफ कैसे याद करें। दरूद पाक याद कराने के बाद ये बताना ज़रूरी है कि दरूद पाक को पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं दुनिया में और आखिरत में। तो आज मैं आपको 30 ऐसे बड़े फ़ायदे बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप और ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेंगे। नंबर 1, दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की फर्मा बरदारी होती है। वो इस तरह के अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में कहीं भी नहीं फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तुम भी नमाज़ पढ़ो, मैं रोज़ा रखता हूँ तुम भी रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इन सारी चीज़ों से पाक है। लेकिन जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व ताला ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो ए ईमान वालो तुम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दरूद पाक पढ़ो। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि वो दरूद पाक पढ़ें, और जब हम दरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जैसा कि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन फसल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तीसरी चीज़, एक उसके दरूद पाक पढ़ने वाले के 10 दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 4, उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 5, उसके नामे आमाल से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नंबर 6, दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ना दुआ की कबूलियत का बाइस है। एक हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दुआ जिससे पहले दरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, यानी लटकी हुई रहती है। तो जब तक दरूद पाक नहीं पढ़ा जाता है वो वैसी ही लटकी रहती है। तो आप दुआ से पहले और दुआ के आखिर में दरूद पाक पढ़ें ताकि दुआ कबूल हो। नंबर 7, दरूद पाक पढ़ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का सबब है। नंबर 8, दरूद पाक पढ़ना गुनाहों की बख्शिश का बाइस है, यानी आप दरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएंगे तो आपके जो गुनाह है वो अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देगा, उसे मिटा देगा। नंबर 9, दरूद पाक के ज़रिए अल्लाह ताला बंदे के गमों को दूर फरमाता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अक्सर लोग गम में या परेशानी में या रंजो तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं तो उनको चाहिए कि वो दरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं, तो इससे ये होगा कि उनको खुशियाँ मिलेंगी और उनके रंजो तकलीफ़ दूर हो जाएंगे। नंबर 10, दरूद पाक पढ़ने की वजह से बंदा क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल कर सकेगा। जब बंदा दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेगा तो वो क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना ही ज़्यादा करीब होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। नंबर 11, दरूद पाक तंग दस्त के लिए सदक़े का कायम मकाम है, यानी जो लोग अमीर होते हैं, मालदार होते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने रिस्क में वुसअत अता फरमाई है, वो सदका व खैरात देते हैं। लेकिन जो गरीब हों, जो तंग दस्त हों, जिनके पास इतना मालो दौलत नहीं है, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ लें तो उनके लिए यही सदका हो जाएगा, उनको सदक़े का सवाब मिल जाएगा, दरूद पाक का भी मिलेगा, सदक़े का भी मिलेगा। नंबर 12, दरूद पाक क़ज़ाए हाजात का ज़रिया है। अगर आपका कोई मकसद है, जायज़ मकसद है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप दरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आपका वो मकसद हासिल हो जाएगा। नंबर 13, दरूद पाक अल्लाह ताला की रहमत और फ़रिश्तों की दुआ का बाइस है, यानी आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी और फ़रिश्तों की दुआ भी उस वक्त होगी। नंबर 14, दरूद पाक अपने पढ़ने वाले के लिए पाकीज़गी और तहारत का बाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि अब दरूद पाक कोई पढ़ेगा तो नापाकी में तो नहीं पढ़ेगा ना, वो तो वज़ू वगैरह बना के पढ़ेगा, नापाक होगा तो गुस्ल कर लेगा।
تو اس سے یہ ہوا کہ درود پاک پڑھنے کا کسی نے ارادہ بنایا تو اس نے وضو کر لیا، تو یہی مطلب ہوا کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے اندر پاکیزگی آتی ہے اور وہ طہارت سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نمبر 15، درود پاک پڑھنے سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ نمبر 16، درود پاک پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ قیامت کا منظر آپ نے بارہا سنا ہوگا، بیانوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ماں باپ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بہن سے، ماں باپ سے، سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ لیکن جو درود پاک پڑھتا ہوگا دنیا میں، وہ ان تمام خطرات سے بے خطر ہوگا، اس کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوگی۔ نمبر 17، درود پاک پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے، ذہن کمزور ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ نمبر 18، درود پاک کی مجلس کی پاکیزگی، درود پاک مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے، اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کہیں بھی بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے، یا 5-6 لوگ بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس مجلس میں، اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور وہ محفل کل قیامت کے دن ان کے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ نمبر 19، درود پاک پڑھنے سے غریبی دور ہوتی ہے، محتاجی دور ہوتی ہے، تنگ دستی، نحوست دور ہوتی ہے۔ آپ اگر اس کو عادت بنا لیں درود پاک پڑھنے کو، روزانہ 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11، 111 مرتبہ، تو یہ چیزیں جو غریبی محتاجی وہ دور ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 20، درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ نمبر 21، درود پاک پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافہ کا باعث ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پہ سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ اب جو درود پاک پڑھتا ہوگا تو وہ پل صراط سے آسانی سے پار ہو جائے گا۔ نمبر 22، درود پاک پڑھنے کے ذریعے جو شخص پڑھتا ہے درود پاک، وہ شخص گناہوں سے، ظلم و جفا سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا دل میں ایک نور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے، ظلم سے اور کسی کو ستانے سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دل و دماغ ہے صرف اور صرف نیک کاموں میں لگتا ہے۔ نمبر 23، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے، یعنی زمین کے لوگ تو اس کی تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 24، درود پاک پڑھنے والے کو اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات، عمل، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، غور سے سننا۔ کوئی شخص اگر درود پاک پڑھتا ہو، روزانہ اس کی عادت ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کے گھر میں، اس کی اولادوں میں، اس کے کھیت میں، یعنی اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی سب میں برکت ہوتی رہے گی۔ نمبر 25، درود پاک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ نمبر 26، درود پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور محبت میں زیادتی کا سبب ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ ٹھیک۔ نمبر 27، درود پاک پڑھنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، لیکن جو درود پاک پڑھتا ہے اس سے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ نمبر 28، اب یہ سنیے، درود پاک پڑھنے سے انسان کا دل جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، ضمیر زندہ رہتا ہے، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بندہ بار بار کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس شخص کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہونے لگتا ہے۔ فرشتے باقاعدہ نام لے کر بتاتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، فلاں ابن فلاں آپ پر درود پاک پڑھتا ہے، یعنی آپ کا بھی نام بتاتے ہیں، آپ کے والد کا بھی نام بتاتے ہیں، یعنی آپ کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ سوچ نہیں سکتے آپ، کتنی بڑی یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے۔ نمبر 30، درود پاک پڑھنا پل صراط پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ گزر جانے کا باعث ہے۔ یہ تو وہ فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا،
لیکن آپ سوچئے نا، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں تم بھی کرو، لیکن خود اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو مطلب سوچ نہیں سکتے کہ اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ یہ ایک جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ جو بار بار درود پاک پڑھتا اس کا تذکرہ حضور کی بارگاہ میں ہونے لگتا ہے، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا درود پاک سنتے ہیں۔ تو مطلب قربان جاؤ اتنی عظمتوں پر، اتنی نعمتوں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا کام یہ ہے، میں نے تو آپ کو فائدہ بتا دیا، درود پاک بھی پڑھ کر بتا دیا ایک دوسری ویڈیو میں۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنے آپ کے دوست ہیں، گھر والے ہیں، سب کو یہ ویڈیو سنا دو اور سب کو کہو کہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لو۔ کم سے کم 11 مرتبہ تو ایک دن میں درود پاک پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔